بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا چوتھا سبق جو تھا وہ مخارج کے متعلق تھا۔ مخارج کے متعلق ہم نے جو ہے وہ چند باتیں بھی پڑھ لی، ٹھیک ہے، کہ مخارج سے پہلے جن باتوں کا جاننا ضروری تھا اس میں حمزہ اور الف میں فرق تھے، اور زبان کی تقسیم تھی، دانتوں کے نام تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حروف کے نام تھے، اور اس کے بعد پھر مخارج ہم نے پڑھے۔ آج ہمارا پانچواں سبق ہے، اور پانچواں سبق ہے صفات کے بیان میں، ٹھیک ہے، اور صفات بھی جو ہے بہت زیادہ اہم ہے حروف کو ادا کرنے کے اندر، ٹھیک ہے، کہ یعنی جب ہم حرف ادا کرتے ہیں تو کون سا حرف ایسا ہے کہ جس میں ہم نے اپنی آواز کو جاری رکھنا ہے یا اپنی آواز کو روک لینا ہے، ٹھیک ہے، کون سے ایسے حروف ہیں یا اس میں ہم نے اپنے سانس کو جاری رکھنا ہے یا سانس کو روک لینا ہے، ٹھیک ہے، یا کون سے ایسے حروف ہیں کہ جو اس کو ادا کرتے وقت ہم نے جو ہے وہ ان کو موٹا پڑھنا ہے، اور کون سے ایسے حروف ہیں جن کو ادا کرتے وقت موٹے حروف میں سے بھی کون سے ایسے ہیں جن کو ان سے زیادہ موٹا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم ان صفات کے اندر پڑھیں گے، اور ان صفات کے جو ہے وہ آپ کو پڑھنے کا بہت مزہ آئے گا اگر آپ جو ہے وہ ان صفات کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے نا، تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ جب آپ حروف ادا کریں گے تو آپ کو ایک جو ہے نا وہ اندر سے ایک خوشی جو ہے وہ آپ کے اندر سے نکلے گی باہر، ٹھیک ہے، کہ بھائی واقعی یہ چیز جو ہے وہ تو بہت اہم ہے۔ اور تو اس سبق میں ہم جو ہے وہ چند چیزوں کو پڑھیں گے، جس میں ہے صفات کا معنی اور تعریف، ٹھیک ہے، اور صفات کی اقسام، اور اس کے بعد صفات لازمہ کی 17 اقسام، اور اس کے بعد اس میں چند فوائد بھی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے صفات کا معنی ہے، صفات جمع ہے صفت کی، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی ہے حالت اور کیفیت، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے صفات کی تعریف، کہ جن کیفیتوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کیفیات کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے صفات لازمہ وہ صفات ہیں جو حروف سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے بھائی، ہمیشہ جو ہے وہ ان حروف کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کو صفات لازمہ کہا جاتا ہے۔ اس سے آپ کو صفات عارضہ کی بھی تعریف سامنے آ گئی، کہ وہ صفات جو کبھی پائی جائے اور کبھی نہ پائی جائے ان کو صفات عارضہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا عارضیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صفات لازمہ وہ صفات جو حروف سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی، اگر یہ صفت ادا نہ ہو تو پھر وہ حرف ہی نہیں رہتا، ٹھیک ہے، یا پھر وہ حرف نہیں رہے گا، اس کی دو کیٹیگریز ہیں، یا بالکل جو ہے وہ حرف تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ دوسرا حرف بن جائے گا، یا پھر جو ہے وہ حرف کے اندر جو ہے وہ کمی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے وہ صفات لازمہ میں داخل ہوتی ہیں۔ تو اب ہم دوبارہ اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں، کہ صفات لازمہ وہ صفات ہیں جو حروف سے کبھی بھی جو ہے وہ جدا نہیں ہوتی، اگر یہ صفت ادا نہ ہو تو وہ حرف ہی نہ رہے، یا پھر وہ حرف ناقص ادا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ضا آ گیا، ضا کے اندر جو ہے وہ صفت استعلاء اور صفت اطباق ہوتی ہے، وہ ابھی آپ پڑھیں گے وہ کون کون سی صفات ہے، اگر وہ نہیں پائی جائیں گی تو وہ ذال بن جائے گا، جیسے ہم نے پڑھا نا، وا، ذال، ثا، اب یہ تینوں کو جو ہے وہ مخرج تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اب تینوں کا مخرج تو ایک ہی ہے، لیکن اب جو ہے وہ ان میں صفات کا ہم اگر لحاظ رکھیں گے تو پھر وہ جو ہے وہ وا رہے گا، اور ذال جو ہے وہ ذال رہے گا، اور ثا جو ہے وہ ثا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ناقص کی مثال کیا بنے گی؟ وہ ہے خا۔ اب خا جو ہے اس کا مخرج تو ہے، آپ نے پڑھ لیا، کہ جو ہے وہ گلے کا اوپر والا حصہ جس کو ہم نے ادنیٰ حافہ کہا تھا، تو اب اس کو اگر ہم جو ہے وہ باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو حرف تو خا ہی رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ کمی آ جائے گی، اس میں جو ہے وہ اس صفت کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھا جائے گا، جو صفت استعلاء یعنی موٹے ہونے کی جو صفت تھی، موٹا کرنے کی جو حرف کو صفت تھی، اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صفت لازمہ کہلاتی ہے، یعنی صفت لازمہ کے اندر جو ہے وہ دو کیٹیگریز آ سکتی ہے، ایک، اگر ان صفات کا لحاظ نہ رکھا جائے تو وہ حرف ہی نہ رہے، حرف ہی تبدیل ہو جائے، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے حرف تو وہی رہے گا لیکن حرف کے اندر جو ہے وہ کمی آ جائے گی۔ اور دوسری صفت ہے صفت عارضیہ۔ صفت عارضیہ کیا ہے؟ کہ اگر یہ صفت ادا نہ ہو تو حرف تو وہی رہے گا، مگر اس کا جو حسن اور زینت ہے وہ جو ہے وہ اس میں سے ختم ہوتی رہے گی، اور وہ آپ نے جو ہے وہ اب آگے پڑھیں گے، اس کے اندر صفات عارضہ کے اندر جو ہے وہ یہ جو صفات ہیں یہ والی داخل نہیں ہوں گی، اس میں مد ہو گیا، غنہ ہو گیا، اخفا ہو گیا، ٹھیک ہے، را کو موٹا پڑھنا، را کو باریک پڑھنا، یہ جو ہے وہ صفات عارضیہ کے اندر جو ہے وہ داخل ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم جو ہے وہ سب سے پہلے صفات لازمہ پڑھیں گے۔ صفات لازمہ جو ہے وہ جب یہ ہماری ختم ہو جائیں گی
اور اس کی ہماری مشق ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ صفات عارضیہ شروع ہوں گی. ٹھیک ہے بھائی. تو صفات کی تو دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضیہ. یہ دونوں سمجھ میں آ گئی ہیں؟ جی جی استاد. چلیں جی استاد جی. چلیں جی ماشاء اللہ. اچھا جی، اس کے بعد ہے صفات لازمہ کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے صفات لازمہ پڑھ لی ہے نا. اب صفات عارضہ کی بات تو بھائی اب بہت آگے جا کے آئے گی. ٹھیک ہے، اس کو اب آپ جو ہے وہ تعریف پڑھ لی ہے آپ نے، بس پڑھ لیا تو وہ بہت ہے. اب اس کی بحث بہت آگے جا کر آنی. اب پوری بحث جو ہے وہ صفات لازمہ کے اوپر ہی ہونی. تب صفات لازمہ کی دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ. یعنی اس کو آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھے کہ وہ صفات جن کی آگے ضد ہوں گی. ٹھیک ہے، کہ جن کے مقابل جو ہے وہ اور صفات آئیں گی. اور صفات غیر متضادہ یعنی جن کے مخالف جو ہے، یا جن کے سامنے مد مقابل میں کوئی جو ہے اس کے مقابل یا اس کی ضد میں کوئی صفت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ دو قسمیں بنتی ہے. تو صفات لازمہ متضادہ وہ صفات ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور ایسی صفات جو ہے وہ 10 ہیں. اچھا، یہاں پر آپ نے جو ہے وہ ان کو اس طریقے سے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، آگے جب ہم اس کی تعریف پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو پھر اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو جو صفات لازمہ متضادہ ہیں وہ 10 ہیں، اور وہ آپ نے یہ یاد کرنی ہے. نمبر 1 ہمس. ٹھیک ہے، نمبر 2 جہر. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہ پہلی صفت ہے اور یہ اس کے مقابل میں، ٹھیک ہے، اس کی ضد ہے. یعنی جس حرف کے اندر ہمس والی صفت پائی جائے گی اس کے اندر جہر پائی جائے گی یا نہیں؟ اس کا اپوزٹ ہے تو نہیں پائی جائے گی نا. شاباش ایک جی، تو ہمس اپوزٹ. ہوگی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہی بات میں آپ سے پوچھ رہا تھا، کیونکہ وہ اس کا اپوزٹ ہے اور بالکل اس کے مخالف ہے اور اس کی ضد ہے، لہٰذا نہیں پائی جائے گی. مائک بند کر لیں بھائی. یہی بات میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ جب آپ نے کہا کہ بھائی اس کے اپوزٹ ہے یا اس کی ضد ہے یا اس کے مخالف ہے، تو لہٰذا پھر ایک حرف میں جس میں ہمس پائی جائے گی اس میں جہر نہیں پائی جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جس میں صفت شدت پائی جائے گی اس میں جو رخوت کی صفت ہے وہ نہیں پائی جائے گی. اسی طریقے سے جس صفت کے اندر استعلاء پائی جائے گی اس کے اندر استفعال والی صفت نہیں ہوگی. جس کے اندر اتفاق والی صفت ہوگی اس کے اندر انفتاح والی نہیں ہوگی. جس کے اندر اطلاق والی صفت ہوگی اس کے اندر اسمات والی صفت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اب وہ حروف بھی آپ کو بتا دیے کہ جس کے اندر ہمس والی صفت پائی جا رہی ہے نا، وہ حروف آپ کو یہاں جمع کر کے دے دیے ہیں. وہ کون کون سے حروف ہیں؟ فا، ہا، تا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف، تا. یہ حروف وہ ہیں کہ جن کے اندر ہمس والی صفت پائی جائے گی. لہذا ان کے علاوہ جتنے بھی باقی حروف ہوں گے ان کے اندر جہر والی صفت پائی جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ لکھا ہوا آجیتو کا قطب تو، حمزہ، جیم، دال، کاف. ٹھیک ہے، یہ جو حروف ہیں یہ ان کے اندر جو ہے وہ شدت والی صفت پائی جائے گی. رخوت والی صفت ان کے علاوہ جتنے باقی حروف ہیں ان میں پائی جائے گی. استعلاء، خصہ، ضغط، تنقیض. ٹھیک ہے، یہ والی جو صفت ہے وہ ان حروف میں پائی جائے گی. استفعال والی اس کے علاوہ میں پائی جائے گی. اطباق والی صفت جو ہے وہ صاد، ضاد، طا، ضا میں پائی جائے گی. اس کے علاوہ میں انفتاح والی پائی جائے گی. اطلاق کے اندر فر من لب، فا، را، میم، نون، لام، با. اس کے اندر اطلاق والی صفت پائی جائے گی اور باقی حروف کے اندر اسمات والی پائی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے صفات لازمہ متضادہ، یعنی وہ صفات جو ایک دوسرے کی ضد ہیں. ٹھیک ہے، اور ایسی صفات 10 ہیں. تو ہم نے کل 17 صفات پڑھنی ہے. تو 10 یہ ہو گئی. ٹھیک ہے، 5 یہ والی ہوگی ہمس، شدت، استعلاء، اطباق، اطلاق، اور 5 انہی کے مخالف جو ان کی ازداد ہیں وہ آگی جہر، رغبت، استفعال، انفتاح، اسمات. اور آپ کو یاد کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یاد کس طریقے سے کرنا ہے. آپ نے کرنا ہے ہمس، جہر، شدت، رغبت، استعلاء، استفعال، اطباق، انفتاح، اطلاق، اسمات. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ان صفات کو یاد رکھنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمس والی صفت جو ہے وہ ان حروف میں پائی جاتی ہے. ان کا مجموعہ یاد کر لینا ہے. فحتہ شخص سکت. شدت والے جو حروف ہیں وہ آجد کا قطبت. استعلاء یہ والی صفت جس میں پائی جاتی ہے وہ ہے خصہ، ضغط، تنقیض. اطباق والی صفت جس میں پائی جاتی ہے وہ ہے صاد، ضاد، طا. اور اطلاق والی صفت جس میں پائی جاتی ہے وہ ہے فر من لب. ٹھیک ہے، صدام آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. استاد جی پہلے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ ہمسا جہر یہ ہیں کیا چیز؟ صفت تو ہے لیکن یہ ہمیں صفات کے کیسے پتہ؟ یہ صفات کے نام ہیں. ٹھیک ہے، ان سب کی تعریفیں آگے آئیں گی. صحیح ہے. اچھا، یعنی ہمسا جو ہے ابھی یہ جو لکھا ہے حروف، ہاں، اس کی مکمل ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ کیا ہوتی ہے اور یہ کون سی صفت ہے، وہ مکمل اس کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف جو ہے وہ آگے آئے گی. ٹھیک ہے، اور اس کی مثالیں بھی آئیں گی. آگے سمجھ. اچھا چلیں ٹھیک. جی، شاباش. اچھا جی، اس کے بعد ہے صفات لازمہ غیر متضادہ، یعنی وہ صفات
جو ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے مقابل کوئی ضد آتی نہیں ہے، ایسی صفات جو ہے وہ 7 ہیں۔ نمبر 1 صفیر، ٹھیک ہے، وہ صاد زا سین ہے، قلقلہ قاف طا با جیم دال ہے، اور لین واو اور یا ہے، انحراف، ٹھیک ہے، لام اور را ہے، تقریر را ہے، تفشی شین ہے، استطالت ذات، ٹھیک ہے۔ تو یہ 7 صفات ایسی ہیں جو غیر متضادہ ہے، یعنی جن کے مقابلے میں کوئی ضد موجود نہیں ہوتی۔ تو آج آپ نے جو ہے وہ انہی کو یاد کرنا ہے، صفات کو یاد کرنا ہے، صفات کا معنی تعریف، اور اس کے بعد صفات لازمہ اور صفات عارضیہ کی تعریف یاد کرنی ہے، اور اس کے بعد صفات لازمہ کی جو آپ نے 2 قسمیں پڑھی، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ، ٹھیک ہے، یہ یاد کرنا ہے۔ اور یہ جو پھر آگے جو نقشے بنے ہیں، صفات لازمہ متضادہ، ٹھیک ہے، یہ نقشہ، اور صفات لازمہ غیر متضادہ کے جو نقشے ہیں، یہ آپ نے جو ہے وہ اچھے سے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، یاد ہو جائیں گے آرام سے۔ جی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ چھ نے جی بھائی۔